اور اگر ہم وقت کو برباد کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم خودکشی کر رہے ہیں، ہم آتم ہتیا کر رہے ہیں، ہم سوسائڈ کر رہے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ ایک آدمی جب خودکشی کرتا ہے تو فوراً زندگی سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا، لیکن جب ایک انسان وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے تو وہ محدود دنوں کے لیے تو زندہ ہوتا ہے، لیکن زندہ رہ کر بھی وہ مردہ ہوتا ہے۔ اور ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان دنیا میں چل رہا ہو، دنیا کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہو، ملکوں کا کوئی پردھان منتری ہو، چاند ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہو، لیکن زندہ رہ کر بھی مردہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اومن کان میتا فاحیینا، کیا تم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جو مردہ تھے، ہم نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ ایمان کی زندگی ہے، یہ قرآن کی زندگی ہے، یہ اسلام کی زندگی ہے، یہ نماز کی زندگی ہے، یہ عبادت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی مل جاتی ہے تو ہم گویا کہ زندہ ہیں، اگر یہ زندگی نہ مل سکی تو ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت، وقت کا برباد کرنا موت سے زیادہ سخت ہے، موت سے زیادہ سخت ہے۔ پھر فرماتے ہیں فإن إضاعة الوقت يقطعك عن الله واليوم الآخر، کیوں موت سے زیادہ سخت ہے وقت کو برباد کرنا؟ اس لیے کہ اگر تم وقت کو برباد کرتے ہو تو یہ وقت تمہیں اللہ اور آخرت کے دن سے کاٹ دیتا ہے، لیکن اگر تمہیں موت آ جاتی ہے تو تم دنیا اور دنیا والوں سے کٹ جاتے ہو۔ زیادہ گھاٹے کا سودا کون ہے؟ وقت کا برباد کرنا۔ میرے بھائیو، ہمارا دین نہایت ہی پیارا دین ہے۔ اس دین نے ہمیں جگہ جگہ پر وقت کی عظمت سکھائی ہے، وقت کا مقام اور مرتبہ سکھایا ہے۔ اپنے قرآن کو پڑھو، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کی باری باری آمد میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش الٹپ نہیں، دن کا آنا اور رات کا جانا اور رات کا آنا اور دن کا جانا یہ الٹپ نہیں، بلکہ اس کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان آیت نمبر 62 میں بیان فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا، وہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشی بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا جو شکریہ ادا کرنا چاہے۔ گویا کہ رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے اور رات جاتی ہے، اس میں سبق لینے والوں کے لیے سبق ہے، پیغام ہے، عبرت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں مختلف جگہوں پر وقت کے مختلف اجزاء کی قسم کھائی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دن کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ چاشت کے وقت کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی مخلوق کی قسم کھائے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ جان کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، اگر کوئی قسم کھانا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے
وقت کے بعض اجزاء کی جو قسم کھائی ہے محض یہ بتانے کے لیے کہ وقت کی بہت اہمیت ہے، وقت کی قدر کرو۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے، والضحی واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تعالی وقت کے ان اجزاء کی قسم کھا کر کے اصل میں ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، وقت کی قدر پہچانو، وقت کی قیمت کو سمجھو، وقت کو برباد مت کرو۔